رجوع کرتے ہیں. اس لیے توبہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے، چابی ہے. اس کے بغیر تالا کھل نہیں سکتا. اس کے بغیر کوئی کسی سچے صحیح مقام کے اندر بندہ قدم نہیں دھر سکتا ہے. اسی لیے رب پاک نے، اللہ نے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، فرمایا سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. ایھا المؤمنون، تمام اہل ایمان کو یہ آرڈر ہے. پلٹ جاؤ بے وفائی سے وفا کی طرف، پلٹ جاؤ جدائی سے وصال کی طرف. چھوڑ دو ظلم کو، چھوڑ دو گناہ کو، گناہ کو چھوڑو، بھلائی کی طرف منہ موڑو. یہ توبہ ہے. اور حضرات گرامی، قرآن مجید نے جگہ جگہ انداز بدل بدل کر استغفار اور توبہ کا حکم کیا ہے. قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھیں. اللہ کے نبیوں کی زبان سے اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، لوٹاؤ اللہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے. انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں. بلکہ یوں عرض کروں کہ ہماری مثال پاؤں جیسی ہے، سخت. اگر پاؤں کے نیچے روڑا بھی آ جائے پاؤں برداشت کر لیتا ہے. اور اللہ کے پیاروں کی مثال ہاتھ جیسی ہے، چھوٹا روڑا وہ بھی برداشت کر ہی لیتے ہیں. اور جو اللہ کے نبی ہیں ان کی مثال آنکھوں جیسی ہے، اتنے نازک ہیں ان کے مقام. آنکھ کتنی نازک ہے کہ اگر آنکھ کے اوپر یہ جھالر ہے، ایک بال بھی آنکھ میں چلا جائے تو مضطرب ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. آنکھ تجھے ہوا کیا ہے، اتنی بے چین کیوں ہے؟ کہتی ہے تکتا نہیں ہے کہ میرے اندر ایک بال آ گیا ہے. ہاتھ پہ ایک بال نہیں، گچھا رکھ دو ہاتھ کو پرواہ نہیں. آنکھ میں ایک بال آتا ہے، رو رہی ہے. اور فرمایا نبی آنکھوں کی طرح نازک ہیں اور ہمارا نبی آنکھ کی پتلی کی طرح نازک ہے. اس لیے ہم بڑے بڑے گناہ کر کے پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم پاؤں جیسے ہیں، جتنی بھی بڑی چیز آ گئی پرواہ نہیں ہے. کچھ لوگ چھوٹے گناہ کر کے احساس کرتے ہیں، لیکن نبی اتنا نازک ہوتا ہے، ہلکی سی کوئی ایسی بات ہوئی جو اور لوگ کریں تو ہو سکتا ہے وہ نیکی ہو، لیکن ان کے مقام سے نیچے ہے. اللہ اکبر. اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام وہ کہتے ہیں نبی بھی توبہ کرتا ہے، ولی بھی توبہ کرتا ہے، اور سب کے لیے حکم ہے، مگر وہ توبہ کرتا ہے اپنے مقام کے مطابق، اور تم پر توبہ لازم ہے اپنے مقام کے مطابق. اس لیے ہمارا مقام کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا پل پل، زندگی کا لمحہ لمحہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، ایک زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ہمارا پورا جسم ہمارا داغ داغ شد، پمبا کجا کجانی ہم. ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہی نہیں، زخمی ہے، داغ ہے. اس کو توبہ کے مرہم کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کی دوا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ توبہ کے علاوہ ہمارا علاج کچھ اور نہیں ہے. یہ تو اس کریم کا کرم ہے
کہ پچھلی امتوں کے ساتھ معاملہ اور رکھا، ہمارے ساتھ معاملہ اور رکھا۔ اگر پچھلی امت کا کوئی بندہ ہاتھ سے جرم کرتا تھا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ جرم کیا ہے، ہاتھ کٹوا دے ورنہ اوپر سے پتھر برسیں گے۔ ہاتھ سے جرم کیا، ہاتھ کٹا، زبان سے غلطی کی، زبان کٹی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر جرم اور کر بیٹھے، اجتماعی جرم ہم بھی کر لیتے ہیں، تو آرڈر آتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ کا نبی ہاتھ جوڑتا ہے، مولا رحمت فرما، فرما تو خود انہیں حکم دے کہ یہ چھرے اٹھائیں، خنجر اٹھائیں، باپ بیٹے کی چھاتی میں اتارے، بیٹا باپ کی چھاتی میں اتارے، ماں خنجر بیٹی کے سینے میں اتارے، بیٹی ماں کے سینے میں خنجر مارے، جب تک زمین پہ خون کی ندیاں نہیں بہیں گی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ توبہ ہمیں بھی حکم ہے، توبہ کا انہیں بھی حکم تھا، پر ہمارے ساتھ معاملہ اور ہے، ان کے ساتھ معاملہ، ان کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی سر پہ کھڑا ہے، یہ نہیں کہ نبی مزار میں ہے، نبی موجود ہے، اور نبی ان کے سامنے کھڑا ہے امت کے۔ اللہ اپنے اس پیارے نبی کو تاک رہا ہے، لیکن آرڈر ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ میرے نبی تو خود بول انہیں اٹھاؤ چھریاں، مارو ایک دوسرے کے سینے میں، جب تک زمین تمہارے خون سے لالا زار نہیں ہوگی، راضی ذات پروردگار نہیں ہوگی۔ اب یا اللہ دن دہاڑے باپ بیٹے کو کیسے مارے، الہی روشنی میں ماں بیٹی کے سینے میں خنجر کیسے مارے۔ فرمایا ابھی اندھیرا کر دیتا ہوں، سورج کو چھپا دیا، اندھیرا چھا گیا، چلاؤ چھریاں۔ 70,000 آدمی کا لاشا زمین پہ بچھتا ہے، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ 70,000 آدمی کا لاشا زمین پہ بچھ جاتا ہے۔ ایک قوم نے ایک غلطی کی، وہ بھی پوری نہیں تھی، ان کو آ کے پکڑا، یہ نہیں کہا ہفتے کا ٹائم لے لو، معاف کر دوں گا، ایک ہفتہ رو لو۔ فرمایا نا، تم نے یہ پاپ کمایا کیوں؟ رات کو سوئے، آدھی رات ڈلی، آواز آئی کونو قردۃ خاسئین، سارے ذلیل بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسانی شرف چھین لیا، شکل انسانی کو مسخ کر ڈالا، عظمت آدمیت چھین لی، عورتوں مردوں کو بندر بنایا، عورتوں کو بندریا بنا ڈالا، جو بڑے مجرم تھے انہیں خنزیر بنا ڈالا، سور بنا ڈالا۔ اب ان کے ساتھ وہ معاملہ، اور ہمارے ساتھ کیا رہی؟ وہ غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، آنکھ نکل رہی ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے، پاؤں کٹ رہا ہے، لیکن جب ہم نے غلطی کی، آواز آئی میرے نبی ان کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے، ان سے بول اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ ہاتھ سے جرم کریں، ہاتھ کٹے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ آنکھ سے جرم کریں، آنکھ نکالے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ اجتماعی جرم کریں، ان کے لاشوں کو زمین پہ بچھانے کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم کون سا سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کون سی عجیب دھات ہیں؟ ہمارے پلے کتنے گناہ اور نیکیاں ہیں؟ ہم ان سے بڑے پاپی ہیں، ان سے بڑے گناہگار ہیں، لیکن کیا کیجئے؟
کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بیچ میں کوئی آیا ہے جسے رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہی تو ہم غریبوں کا سرمایہ ہے، اس کا درمیان میں آنا تھا، قانون کا بدل جانا تھا۔ اس نے کہا وہ غلطی کرے ہاتھ سے، ان کا ہاتھ کٹے گا تو توبہ قبول کروں گا، اگر یہ پورے جسم کو بھی گندگی میں ڈبو آئے ہیں، ان کو کہہ دے ایک مرتبہ آئیں، گردن جھکائیں، آنسو بہائیں، زبان سے بولیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میرے محبوب وعدہ رہا ایک ہی رحمت کی نظر ڈال کے دھو ڈالوں گا۔ حضرات تو ہیں کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیمانک، اگر حساب کریں پوچھو ان اللہ کے پیاروں سے، اللہ جانتا ہے جتنے گناہ ان قوموں میں علیحدہ علیحدہ تھے سارے کٹھے ہو کے ہماری زندگی میں آ گئے ہیں۔ کوئی قوم کم تولتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، اللہ ان پر آگ برساتا تھا، پتھر برستے تھے، زمین میں اللہ انہیں زندہ غرق کر دیتا تھا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انگارے برستے تھے۔ کوئی قوم جھوٹ بولتی تھی پکڑی جاتی تھی، کوئی قوم کوئی اور برائی کرتی تھی جکڑی جاتی تھی۔ ساری قوموں کے گناہ برائیاں جمع ہو کے ہم میں آ گئے ہیں۔ کون سی غلطی ہے جو ہم نہیں کرتے؟ لیکن ہمارے لیے رب